جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنے دل کو ٹھیک کرو، تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ دیکھو دل ٹھیک ہوگا تو پھر ہر پہلو ٹھیک ہونے لگے گا، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل ٹھیک ہو تو عبادت تو اچھی ہو جائے اور اخلاق خراب ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دل ٹھیک ہوگا تو آدمی رحم دل بھی بنے گا، دل ٹھیک ہوگا تو آدمی سچا بھی بنے گا، دل ٹھیک ہوگا تو آدمی امانت دار بھی بنے گا، دل ٹھیک ہوگا تو آدمی اچھا شوہر بھی ثابت ہوگا، دل ٹھیک ہوگا تو عورت اچھی بیوی بنے گی، اچھی ساس بنے گی، اچھی بہو ثابت ہوگی، اچھی نند ثابت ہوگی، اچھی بھاوج ثابت ہوگی۔ دل ٹھیک ہوگا تو غریب انسان بھی اچھا ہوگا، امیر بھی اچھا ہوگا۔ امیر کا دل اچھا ہوگا تو وہ اپنی عمارت میں اچھا انسان بنے گا، اور غریب جس کا دل اچھا ہوگا وہ اپنی غربت میں اچھا بنے گا۔ یہ نہیں ہے کہ غریب تب اچھا ہوگا جب وہ امیر بن جائے گا، یا امیر تب اچھا ہوگا جب وہ غریب بن جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ امیر کو اچھا بننے کے لیے غریب بننے کی بالکل ضرورت نہیں۔ کروڑ پتی اور ارب پتی انسان یہ چاہے کہ میں اچھا بنوں تو میں تو تب بنوں گا جب میں بہت غریب بن جاؤں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر امیروں کے لیے اب اچھا بننے کا امکان ہی ختم ہو گیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ زندگی کا سب پہلو ٹھیک ہو، اور یہ مشکل نہیں ہے۔ پہلے انسان کے سامنے یہ منزل تو آئے، یہ بات تو واضح ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ بیان سننے نہیں آیا ہوں بھائی، بیان بہت عرصے سے سن رہے ہیں۔ بیان سننا ہرگز مقصد نہیں۔ میں کیوں آیا ہوں؟ میں بیعت ہونے آیا ہوں۔ ارے بھائی، بیعت ہونے کا مطلب بھی سمجھو۔ نہیں سمجھ رہے ہیں 99% آج کے بیعت ہونے والے، بالکل نہیں سمجھ رہے، بہت اجمالی سے تصور ہے، بس بیعت ہو جائیں گے، کچھ ذکر کریں گے، بس۔ بھائی سمجھو، پوری شخصیت کو ٹھیک کرنا ہے، یہ ہے آنے کا مقصد۔ کوئی بیعت ہو یا نہ ہو، پوری زندگی کے تمام پہلوؤں کو ٹھیک کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب غور تو کرو، ہماری زندگی کے اکثر پہلو خراب ہیں کہ نہیں؟ اتنے خراب، اتنے تاریک ہیں کہ اللہ، اگر 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے تو خدا جانے اپنے کو ہم کیا سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ غصہ ہمارے اندر، تکبر ہمارے اندر، کاہلی ہمارے اندر، سستی ہمارے اندر، بے وفائی ہمارے اندر، دھوکہ ہمارے اندر، خود غرضی ہمارے اندر، صاف ستھرے رہنے کے سلسلے میں کمی ہمارے اندر، کام چوری ہمارے اندر، ذمہ داریوں سے فرار ہمارے اندر، خود غرضی ہمارے اندر، بڑے بول ہمارے اندر، شک ہمارے اندر، تردد ہمارے اندر، کسی کا جھگڑا اپنے میکے سے، کسی کا جھگڑا اپنے سسرال سے، کسی کا جھگڑا اپنے پڑوس سے، کسی کا جھگڑا اپنے بھائی بہنوں سے، کسی کا جائیداد کے سلسلے میں جھگڑا، کسی کا بٹوارے کے سلسلے میں جھگڑا، کسی کا ترکے کی تقسیم کے سلسلے میں جھگڑا۔ یہ ہے ہی نہیں اسلام، یہ کچھ اور چیز ہے بھائی، یہ بالکل اسلام نہیں، یہ بالکل کچھ اور چیز ہے۔ دیکھو محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بس وہ ہیں ہمارے امام، وہ ہیں نمونہ، وہ ہیں اسوہ۔ سوچتے رہو ان کے بارے میں، سوچتے رہو ان کے بارے میں سوچنا، اور وہ جو چیز چاہتے تھے اس جیسا وہ اپنے اندر لانا۔ اسی سے تو وہ جماعت بنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، کہ جو مجاہد بھی تھے، داعی بھی تھے، ذاکر بھی تھے، عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، بہترین پڑوسی بھی تھے، بہترین شوہر بھی تھے، بہترین باپ بھی تھے، بہترین چچا اور خالو اور پھپھا اور ماموں بھی تھے، بہترین نانا اور دادا بھی تھے، بہترین ان کی نماز، بہترین ان کے اخلاق، بہترین ان کے حوصلے، بہترین ان کی سمجھ، دور تک دیکھنے والے لوگ، قوموں کے حالات پر نظر رکھنے والے لوگ، معاشرے کے بدل دینے کے امنگوں سے ان کے سینے بھرپور عجیب لوگ تھے۔ سبحان اللہ۔
ہمارا تو عجیب حال ہے، جو معاشرے کی فکر کرتا ہے وہ ذکر چھوڑ دیتا ہے، جو ذکر کی طرف آگے جاتا ہے اس کو کوئی مطلب ہی نہیں معاشرے سے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کب تک پھنسے رہیں گے ہم اس چکر میں؟ اس دلدل سے کب نکلیں گے؟ مجھے رہ رہ کر یہ اندیشہ ستا رہا ہے، میں ہی جانتا ہوں کہ میں کس کرب میں ہوں، کہ ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، دنیا کے اور علاقوں کے مسلمان اب ہم سے بہت آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور زوم ہم کو یہ ہے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی دیندار نہیں۔ عرب بھی بددین، ترکی والے بھی بددین، یہ بھی بددین، وہ بھی بددین، وہ بھی بے دین، ہم بہت نیک، اس لیے کہ ہماری داڑھی لمبی ہے، ہمارا کرتا لمبا ہے۔ اللہ کے بندو، داڑھی اور کرتے کی اہمیت سر آنکھوں پر، لیکن یہ اس کے لیے رسول اللہ نہیں آئے تھے کہ اس دھوکے میں مبتلا کر دیں۔ داڑھی تو یہودیوں کے بھی ہوتی تھی اور آج بھی ہوتی ہے، داڑھی مشرکین کے بھی تھی، ابو جہل کے بھی تھی، ابو لہب کے بھی تھی۔ یہ اصل نہیں ہے کہ ہم یہاں پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ جو آدمی دین کی طرف آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بس اپنا لباس بدل لیتا ہے، چہرہ بدل لیتا ہے، آگے اس کے آگے نہیں بڑھتا۔ ارے بابا مبارک ہو اے نوجوان، تم نے ظاہر سے کام شروع کیا ہے، ظاہر کی اہمیت کم نہیں ہے۔ میرے اس کہنے کا کوئی یہ مطلب شیطان اس کو نہ سمجھا دے کہ میں خدا نہ خواستہ ظاہری احکام و سنتوں کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں۔ میرا احتجاج اس بات پر ہے کہ ہم یہیں پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات، یہ بالکل غلط بات، یہ اصل چیز نہیں ہے۔ تقوی ہا ہونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب بات ایک دفعہ فرمائی، پتہ نہیں کیا پس منظر تھا اس کا، کیا وجہ تھی کہ آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ بہت ذہین تھے، جو بات بتانے کی ہوتی تھی وہی روایت کرتے تھے، جو بات بتانے کی نہیں ہوتی تھی وہ روایت نہیں کرتے تھے۔ بہت عجیب ہے صحابہ۔ حضور نے ایک دفعہ جملہ فرمایا کہ دیکھو، تم میں سے کوئی کسی شخص کو دیکھ کر اس کو حقیر نہ سمجھے، اور اس کے بعد فوراً فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ دیکھو تقوی یہاں ہوتا ہے، یہاں جہاں تم ڈھونڈ رہے ہو وہاں نہیں ہوتا، یہ جہاں تم ڈھونڈ رہے ہو وہاں نہیں ہوتا۔ یہ میں نے تشریحی بریکٹ میں بڑھایا ہے۔ صاف مطلب یہ ہے، ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص آیا، کوئی سامنے پڑا اور شاید کچھ کمی تھی اس کے کسی ظاہری پہلو میں، تو بعض صحابہ کا ادھر کوئی نگاہ اس طرح اٹھی جیسے عام طور پر ہماری اٹھا کرتی ہے، واللہ عالم، ایسے کچھ آپ تو نے پکڑ لیا چور، آپ نے پڑھ لیا، اور آپ نے اس وقت یہ جملہ اس پس منظر میں فرمایا، کھول کر نہیں کہا میں نے جانتا ہوں کہ تم فلاں کو اس طرح دیکھ رہے ہو، یہ سب غلط بات، یہ انداز مصلح کا نہیں ہوتا۔ آپ نے عام بات فرما دی، اور صحابہ نے بھی جب اس حدیث کو روایت کیا تو پس منظر نہیں بتایا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایسے صاحب آئے اور ان میں یہ کمی تھی تو اللہ کے رسول نے محسوس کیا، تو پھر اللہ کے رسول نے ہماری اصلاح کے لیے یہ جملہ فرمایا، یہ سب کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ یہ روایت کرتے تو وہ روایت کر کے یہ گناہ اپنے دل پر کیوں لاتے کہ انہوں نے کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھا تھا اور اس کے حقیر ہونے کے احساس کو ہم تک پہنچا دیا۔ صحابہ اس گناہ سے اپنے کو بچانا چاہتے تھے، اور وہ کیوں بتاتے، بتانے والا کہ ہم میں سے کسی شخص سے یہ غلطی ہوئی تھی، انہوں نے تو حضور کا جملہ نقل کر دیا۔ اب دونوں جملوں کو ملا دو، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ آج امت ترس رہی ہے، انسانیت ترس رہی ہے پورے دین کو دیکھنے کے لیے۔ پورا دین اگر لوگ دیکھ لیں تو آج بھی یدخلون فی دین اللہ افواجن کا منظر، پورا دین لوگوں کے سامنے نہیں پیش کر پا رہے ہیں، کر پا رہے ہیں؟ نہیں کر پا رہے۔ اگر کسی نے تھوڑا نماز کی پابندی شروع کر دی تو ابھی تک اس کے اخلاق اور اس کے معاملات شاید اچھے نہیں، اور کسی کے اخلاق اور معاملات تھوڑے بہتر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ابھی عبادات میں وہ کمزور ہے۔
اس لیے اپنی نیت اور اپنے ارادے اور اپنے تصور کو بالکل واضح کریں، سمجھیں، تب فائدہ ہوگا واقعی. ورنہ پھر کیا کہ نئی بات کیا ہوئی؟ پھر کیا ہوگا؟ بیان سن لیے، تھوڑی دیر اثر ہو گیا، دعا کر لی، آمین کہہ لی، اور اس کے بعد چلے گئے آپس میں بات کرتے ہوئے کہ آج کا بیان ایسا تھا، آج کا بیان ایسا تھا. گھر پہنچتے پہنچتے پھر وہی اپنی اوریجنل شکل میں آ گئے. اگر غصے ور شوہر تھے تو وہی غصے ور شوہر، اگر بھائیوں میں جھگڑا تھا تو وہی جھگڑا، اگر کاہل تھے تو اب بھی کاہل، سست تھے تو اب بھی سست، مایوس تھے تو اب بھی مایوس، شکر کی کمی تھی تو ابھی بھی ہے. نہیں، قلب کو بدلنا ہے، قلب کو زور لگانا ہے اس بات پر میرا دل اندر سے بدلے، میرا دل بدلے. ایک بار انسان اپنے دل کو بدل ڈالے نا تو پھر فتح مبین حاصل ہو جاتی. یاد رکھنا، جس کا قلب ایک مرتبہ پوری طرح صلاح و تقویٰ کے رنگ میں رنگ جائے تو جیسے پھل پکنے کے بعد کچا نہیں ہو سکتا، اور جیسے بچہ بالغ ہونے کے بعد دوبارہ نابالغ نہیں ہو سکتا، اسی طرح قلب ایک مرتبہ اگر درست ہو جائے تو دوبارہ پھر وہ مرتد اور فاسق نہیں ہو سکتا. نہیں، وقتی غلطی ہو سکتی ہے لیکن باقاعدہ بگڑے ہوئے مزاج کے ساتھ بقیہ زندگی کبھی نہیں گزرے گی اس شخص کی جس کا دل سدھر جائے. دل نہیں سدھر رہا، اور شاید سے نہیں سدھر رہا کہ ابھی تک ہم نے اس مسئلے کو ٹھیک سے سمجھا نہیں ہے. کڑی نگرانی انسان اپنی کرے ہر پہلو سے. جنونی کیفیت طاری ہو جائے، بالکل جنونی کیفیت، میں اپنے کو بدل کے رہوں گا، اپنے ہر پہلو سے بدل کے رہوں گا. آدمی اب گھر جانے کے بعد یہی موضوع پہ بات کرے، دیکھو پلیز اب میری مدد کرو، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، میری نگرانی کرو، میری جو کمزوریاں تم کو نظر آئیں میری مدد ہوگی، مجھے ٹوکتے رہنا، میں ہر پہلو سے اپنے کو بدلنا چاہتا ہوں. سوچو ذرا، جب شوہر اپنی بیوی سے کہے گا تو شوہر کی عزت بیوی کی نظر میں ہزاروں گنا بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ بھائی اپنے بھائی سے کہے، بھائی اپنی بہن سے کہے، بہن اپنے بھائی سے کہے. ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ کیا کرنے کے لیے ہم یہاں آتے. کیا دین آئے گا کیسے؟ دین ہے کیا؟ اللہ اکبر، اللہ